السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز، واقعات، ایسی اسلام کی انفارمیشن جس سے آپ کی آگاہی نہیں ہے یا اگر آگاہی ہے تو پوری طرح نہیں ہے تو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع سخن، آج ہم جس قصے کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے قصہ ہاروت ماروت۔ ہاروت ماروت کون تھے، ان کا کیا کردار تھا دنیا میں، وہ کہاں سے آئے تھے، اس قصے کے بارے میں تفصیل سے آج ہم بات کریں گے۔ تو بے شک انسان کا مقام فرشتوں سے بلند ہے۔ اگر انسان کی اتنی فضیلت نہ ہوتی، اس کا مقام فرشتوں سے بلند نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے اللہ کے حکم سے سجدہ نہ کرتے۔ آج کا موضوع سخن بھی اسی سے متعلق ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور کا قصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ جنات دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوتے تو عام انسانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا، لیکن ان میں بادشاہی جنات بھی شامل تھے جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، جبکہ قرآن میں اس کی کوئی تاکید نہ کی گئی تھی۔ اسی طرح کالے جادو کی بنیاد رکھی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی شرک نہ کیا، ان کا ان جنات کے عمل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر اس زمانے میں یہ اعمال کا رواج بڑھتا چلا گیا، پورا معاشرہ اخلاقی برائیوں کا شکار ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تاکہ اس زمانے کے لوگوں کو راہ راست پہ لا سکیں۔ ان فرشتوں کو انسانی صفات دے کر زمین پر بھیجا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں قصہ ہاروت ماروت پایۂ ثبوت تک ہے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے دیکھا کہ اہل زمین سنگین گناہوں میں مبتلا ہیں۔ شراب نوشی، چوری چکاری، زنا عام ہے۔ اس قدر گناہ دیکھ کر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے پروردگار، یہ کیا ہے؟ ہمارے رب، ان کو تو نے دنیا میں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا، مگر ان کی تو حالت ہی بہت خراب ہے۔ فرشتوں کو ان کے اعمال دیکھ کر سخت بیزاری ہوئی۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری ذات ان سے حجاب میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے، اور تم سب چونکہ ہر پل مجھ کو دیکھ سکتے ہو تو تم پر میری ہیبت اور خوف طاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنے میں سے نیک اور پارسا فرشتے چن لو، میں ان کو اہل زمین کے درمیان بھیجتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ میرے پردے میں جائیں گے تو ان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ 3 فرشتے منتخب ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسانی خواہشات عطا کیے، اور پھر فرمایا جب تم زمین والوں میں داخل ہو جاؤ تو تم پر 4 قسم کی پابندیاں عائد ہوں گی۔ پہلا، شراب نہ پینا، دوسرا، زنا نہ کرنا، تیسرا، قتل مت کرنا، چوتھا، بت کو سجدہ مت کرنا۔ جب ان کو زمین پر اتارنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، یہ سب مجھ سے نہ ہو پائے گا، میں بس تیرے سامنے رہ کر تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں۔ 2 فرشتے ہاروت و ماروت قائم رہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے۔ ان 2 فرشتوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آسمان پر ملائکہ میں سے سب سے زیادہ زہد و تقوی والے یہ 2 فرشتے ہاروت و ماروت تھے۔ ان کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہ دونوں زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک طویل دور ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن ایک خاتون ان کے پاس آئی جو بہت حسین و جمیل تھی، کمال کا حسن رکھتی تھی، اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ اس حسین عورت کو دیکھ کر جو فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسانی خواہش رکھی تھی وہ بھڑک اٹھی، اور ان کے اندر اس کے ساتھ برائی کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تم ہمیں اپنے ساتھ زنا کی اجازت دے دو۔ اس پر خاتون نے کہا، نہیں، پہلے تم لوگ میری ایک شرط مانو، میرے پاس ایک بت ہے، تم دونوں کو پہلے اسے سجدہ کرنا ہوگا، پھر میرے دین میں شامل ہونا ہوگا، پھر میں اپنے ساتھ زنا کی اجازت دوں گی۔ انہوں نے کہا، ہماری توبہ ہے، ہم کوئی شرک نہ کریں گے، نہ ہی کچھ غلط کریں گے۔ اس پر وہ عورت اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر ایک طویل عرصے بعد وہ عورت دوبارہ آ گئی اور اس نے ہاروت اور ماروت کو وہی دوبارہ بات کہی۔ فرشتوں نے پھر کہا کہ ہم زنا کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ نہیں، پہلے تم میرے شوہر کو قتل کر دو،
پھر میں تمہیں اجازت دوں گی۔ اس پر دونوں فرشتوں نے کہا قتل گناہ کبیرہ ہے، یہ ہم سے نہ ہو پائے گا۔ وہ کہنے لگی اچھا پھر ایک اور کام کرو، میرے پاس شراب ہے تو تم وہ پی لو، میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ اس پر دونوں یعنی ہاروت و ماروت نے مشورہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، شراب چھوٹی چیز ہے، پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں فرشتے اڑ کر اس کے مکان پر پہنچے اور دونوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو اپنے حواس کھو بیٹھے اور مدہوش ہو گئے۔ اس بدحواسی میں دونوں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا، اس ڈر سے کہ وہ لوگوں کو ہمارے حملے کے بارے میں آگاہ نہ کر دیں۔ پھر بت کو سجدہ کر کے شرک میں پڑ گئے۔ جب وہ یہ سب کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے پردوں کو ایک بار پھر ہٹا دیا اور ملائکہ نے آسمان سے یہ منظر دیکھا اور سب حیران رہ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حیران و پریشان ہو کر توبہ کرنے لگے۔ دونوں فرشتے ہاروت و ماروت نے جب ہوش کیا تو اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے اڑ لیتے ہو؟ انہوں نے بتایا ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ اس عورت نے بھی ان سے یہ اسم اعظم سیکھا۔ اس کے بعد تینوں نے آسمان کی جانب سفر کرنا شروع کیا، لیکن اس عورت زہرا کو پہلے آسمان پر ہی نیچے کھینچ لیا گیا۔ ہاروت و ماروت کے پر کاٹ دیے گئے، ان کو بھی زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہاں سے ان کی سزا شروع ہوئی، ان سے تمام فرشتوں والی صفات چھین لی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ سے ان کا براہ راست رابطہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ عرصہ تک یہاں وہاں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی کا دور ہے جن کی خاصیت یہ ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کی گئی ان کی ایک دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ وہ نبی کے پاس فریاد لے کر گئے کہ ہماری توبہ قبول کروا دیں۔ نبی نے فریاد کی تو ان نبی کو جواب ملا کہ سزا تو اب ان کو لازمی ملے گی، یا خود سوچ لیں کہ یہ سزا دنیا میں لیں گے یا آخرت میں۔ ان دونوں فرشتوں نے مشورہ کیا اور کہا ہم دنیا میں ہی سزا لے لیں گے کیونکہ دنیا فانی ہے۔ روایت میں ہے عراق میں موجود بابل کے مقام پر ایک کنواں ہے جہاں ان دونوں فرشتوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، قیامت تک وہ وہیں الٹے لٹکتے رہیں گے۔ انسان تو اللہ کے حجاب میں ہونے کے سبب عبادت بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، لیکن نیک لوگ اس سے ڈر کے رہتے ہیں اور اللہ کے نزدیک انسان کا بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو گناہوں سے بچا کے رکھے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔